محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ کروں تیرے نام پر جان فدا، نہ ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، کیونکہ جو کچھ بھی ہوا وہ مصطفیٰ کے بعد۔ سب سے پہلے مصطفیٰ، سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول ما خلق اللہ نوری انا من نور اللہ وکل الخلائق من نوری۔ کہہ دے ذرا سبحان اللہ۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا فرمایا اور اپنے نور سے بنایا۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو بنایا اور اپنے نور سے بنایا اور میرے نور سے پوری کائنات کو بنایا، میرے نور سے پوری کائنات کو بنایا۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد گرامی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت ارشاد فرماتے ہیں کہ میں حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 14 سال پہلے، 1400 سال پہلے اپنے رب کے حضور ایک نور تھا۔ کہہ دے میں بڑی نرم لہجے میں مصطفیٰ کی بات آپ کے دلوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ کتنے سال پہلے اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں 1400 سال پہلے میں آدم علیہ السلام سے اپنے رب کے حضور ایک نور تھا۔ کہہ دو دولاری والو سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جس وقت آدم علیہ السلام جسم اور روح کے درمیان تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ ارشاد فرماتے ہیں مصطفیٰ آپ وہ نور ہیں جس نور سے چاند بھی چمک رہا ہے، سورج بھی چمک رہا ہے۔ آپ وہ نور ہیں جس کی چمک سے چاند کو بھی چاندنی ملی ہے، سورج کو بھی روشنی ملی ہے۔ حضرت امام فخر الدین رازی رضی اللہ تعالی عنہ آپ میری طرف متوجہ ہو جائیں، میں کچھ دینے کے لیے چلا ہوں، بس آپ میری طرف متوجہ ہو جائیں۔ میں زیادہ دیر آپ سے جو ہے مخاطب نہیں رہوں گا، بس تھوڑی دیر کے لیے میں آپ حضرات کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، آپ میری طرف متوجہ ہو جائیں۔ حضرت امام فخر الدین رازی رضی اللہ تعالی عنہ تحریر فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا تو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور محمدی کو جلوہ گر فرما دیا، نور محمدی کو جلوہ گر فرما دیا۔ اب جب فرشتوں نے سجدہ کیا حضرت آدم علیہ السلام کو تو وہ سجدہ نور محمدی کی وجہ سے تھا، وہ سجدہ نور محمدی کی وجہ سے تھا۔ جب مصطفیٰ کا نور آدم کو ملا تو آدم چمکنے لگے، مصطفیٰ کا نور سورج کو ملا آج تک چمک رہا ہے،
مصطفیٰ کا نور چاند کو ملا آج تک چمک رہا ہے۔ لوگوں اپنے دلوں کو مصطفیٰ کے نور سے چمکاؤ۔ اپنے گھروں پر جب ولادت کا مہینہ آئے مصطفیٰ کی تو اپنے گھروں کی چھتوں پر جھنڈا لگاؤ۔ مصطفیٰ کے نعتیہ کلام پڑھو، مصطفیٰ سے محبت کرو، مصطفیٰ کی خلوت کو پڑھو، مصطفیٰ کی جلوت کو پڑھو، مصطفیٰ کے سفر کو پڑھو، مصطفیٰ کے حجر کو پڑھو، مصطفیٰ کی سیرت کو پڑھو، مصطفیٰ کے اقوال کو پڑھو، مصطفیٰ کے افعال کو پڑھو، مصطفیٰ کے اعمال کو پڑھو، مصطفیٰ سے پیار کرو، مصطفیٰ سے محبت کرو، اپنی زندگی مصطفیٰ کے لیے قربان کر دو، اپنی بندگی خدا کے لیے قربان کر دو۔ آپ مصطفیٰ سے محبت کرو، جب کھاؤ نا تو اس طرح سے کھاؤ جس طرح سے مدینے والے آقا کھایا کرتے تھے، جب آپ پیو نا تو اس طرح سے پیو جس طرح سے مدینے والے مصطفیٰ پیا کرتے تھے، جب آپ لباس کو پہنو نا تو طریقہ یہ ہو کہ پہنو آپ لیکن طریقہ مصطفیٰ جان رحمت کا ہو۔ اپنی پوری زندگی کو مصطفیٰ کی زندگی میں سانچ کر کے، مصطفیٰ کی زندگی میں ڈھال کر کے زمانے والوں کو بتا دو کہ یہ زندگی نہیں ہے کسی کے لیے، یہ زندگی نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے، جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے۔ حضرت آدم کو نبی کا نور ملا، حضرت آدم چمکنے لگے۔ اب دیکھیں میرے نبی کے نور سے کون کون چمکا ہے۔ میں آپ کی سماعتوں کی دہلیز تک پہنچا دینا چاہتا ہوں، آپ دل کی تختیوں سے اس کو جو ہے سن لینا اور سن کر کے جانا مصطفیٰ کی محبت میں۔ انشاءاللہ یہاں بھی مزہ آئے گا، قبر میں پہنچو گے وہاں بھی مزہ آئے گا، میدان حشر میں مصطفیٰ کا ساتھ ملے گا وہاں بھی مزہ آئے گا۔ سنیں نور محمدی کسے کسے ملا ہے۔ حضرت آدم کے بیٹے شیس ہیں، شیس کے بیٹے یانس ہیں، یانس کے بیٹے قینان ہیں، قینان کے بیٹے میلائل، میلائل کے بیٹے بیارد، بیارد کے بیٹے ادریس۔ ایسے سنیں گے آپ نبی کا شجرہ، ایسے سنیں گے۔ میں نبی کے داداؤں کا نام بتانے لگا ہوں، آپ کو اپنے دادا کا نام یاد ہوگا لیکن دادا کے دادا کا نام یاد نہیں ہوگا۔ میں نبی کے داداؤں کا نام بتانے لگا ہوں، آپ محبتوں سے ملاحظہ کر لیں، زندہ دلی سے کہہ دے ذرا سبحان اللہ۔ آدم کے بیٹے شیس، شیس کے بیٹے یانس، یانس کے بیٹے قینان، قینان کے بیٹے میلائل، میلائل کے بیٹے بیارد، بیارد کے بیٹے ادریس، ادریس کے بیٹے متوشق، متوشق کے بیٹے لمک نیک نام، لمک نیک نام کے بیٹے نوح، نوح کے بیٹے سام، سام کے بیٹے زلحال، زلحال کے بیٹے شالخ، شالخ کے بیٹے عابر، عابر کے بیٹے داتا، داتا کے بیٹے رابع، رابع کے بیٹے شاروخ، شاروخ کے بیٹے ناخور، ناخور کے بیٹے تاریخ، تاریخ کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ، کہہ دے ذرا سبحان اللہ۔ ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے اسماعیل ذبیح اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے قیدار، قیدار کے بیٹے عبام، عبام کے بیٹے حمل، حمل کے بیٹے ثابت، ثابت کے بیٹے سلامان، سلامان کے بیٹے علیسہ، علیسہ کے بیٹے عود، عود کے بیٹے عبا، عبا کے بیٹے عدنان، عدنان کے بیٹے معاد، معاد کے بیٹے نصار، نصار کے بیٹے مزر، مزر کے بیٹے الیاس، الیاس کے بیٹے مدرکہ، مدرکہ کے بیٹے خزیمہ، خزیمہ کے بیٹے کنانہ، کنانہ کے بیٹے نظر، نظر کے بیٹے مالک، مالک کے بیٹے فہر، فہر کے بیٹے غالب، غالب کے بیٹے لوئی، لوئی کے بیٹے کعب، کعب کے بیٹے مرہ، مرہ کے بیٹے قصی، قصی کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے عبد اللہ کے بیٹے جناب محمد رسول اللہ۔ سرکار کی آمد، نعرہ تکبیر، یارِ رسالت۔ بہت اچھے بھائی زندباد، بہت اچھے، بہت حسین کے بیٹے عبد مناف، عبد مناف کے بیٹے ہاشم، ہاشم کے بیٹے عبد المطلب، عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ ہیں اور عبداللہ کے بیٹے جناب محمد رسول اللہ ہیں۔ تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری جمال تیرا۔
واہ 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 بن سکے گا مثال تیری جواب تیرا. علماء بیٹھے میرے سر کی تاج ہے. میں بس ایک بات بتا رہا ہوں آپ کو. حضرت وہب بن عبد مناف یہ حضور کے نانا جان ہے. کہہ دے ذرا سبحان اللہ. حضرت وہب بن عبد مناف اپنے گھر پہ, میں بڑی سنجیدگی سے بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ میرا دل بہت زیادہ رنجیدہ ہے. جب کسی کا باپ انتقال کرتا ہے نا تو اس کا دل بہت زیادہ ٹوٹ جاتا ہے. باپ باپ ہوتا ہے. آپ کے پاس بلڈنگ نہیں ہے, بلڈنگ بنا سکتے ہیں. آپ کے پاس مکان نہیں ہے, آپ مکان بنا سکتے ہیں. لیکن اگر ایک بار باپ کا سایہ سر سے چلا جائے نا تو آپ باپ دوبارہ نہیں لا سکتے. آپ باپ دوبارہ نہیں لا سکتے. یہ مولانا شکیل صاحب کی محبت ہے. اور میں نے دیکھا کہ اشتہار میں مفتی سلیمان منظری صاحب کا بھی نام تھا اور حضور ارسلان میاں کا بھی نام تھا. یہ ان علماء اور ان مقدس ہستیوں کی محبت مجھے کھینچ کر کے لائی ہے. ورنہ ربیع النور سے ابھی تک میں نے کوئی پروگرام نہیں کیا. سارے پروگرام میں نے کینسل کر. بس سنجیدگی سے میں بات کر رہا ہوں. ایک دو بات اور میں آپ حضرات کے سامنے بتاؤں گا, اس کے بعد میں آپ سے رخصت ہو جاؤں گا. بس آپ دعا کر کے اللہ تعالیٰ میرے والد کو بے حساب جو جنت نصیب عطا فرمائے. اللہ رب العزت ان کی قبر پر انوار و تجلیات کی بارشیں عطا فرمائے. حضرت وہب بن عبد مناف یہ حضور کے نانا ہیں. ایک مرتبہ آپ گھر میں تشریف لائے اور گھر میں تشریف لانے کے بعد میں آپ نے اپنے قبیلے والوں کو جمع کیا, آپ نے اپنے محلے والوں کو جمع کیا. اور جمع کرنے کے بعد میں جو ہے نا آپ نے کہا اے میرے قبیلے والوں, میں تم سے ایک مشورہ کرنا چاہتا ہوں. میں تم سے جو ہے نا ایک مشورے پر بات کرنا چاہتا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. قبیلے والوں نے کہا اے وہب کس مشورے پر آپ بات کرو گے, آخر کون سا مشورہ آپ کرنا چاہتے ہو؟ تو حضرت وہب بن عبد مناف کہتے ہیں کہ لوگوں میری بیٹی آمینہ بھی جوان ہے اور کعبے کے جو متولی ہیں حضرت عبد المطلب ان کا بیٹا بھی عبداللہ جوان ہے. میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی آمینہ کا نکاح حضرت عبداللہ کے ساتھ میں کر دیا جائے. جب اتنا سنا نا کنبے والوں نے کہا اے وہب تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے. اے وہب تمہارے پاس چند بکریاں ہیں اور جانتے ہو تم کس کی بات کر رہے ہو؟ تم حضرت عبد المطلب کی بات کر رہے ہو. حضرت عبد المطلب جو ہے بکریوں کے ریوڑ کے مالک ہے, وہ کعبۃ اللہ کے متولی ہیں, وہ جو ہے نا سردار قریش ہیں. جن کی تم بات کر رہے ہو ہم نہیں جائیں گے رشتہ لے کر کے. آپ کو جانا ہے تو آپ جائیے. حضرت وہب بن عبد مناف کہتے ہیں لوگوں تم نہیں جاؤ گے تو کیا ہوا, لیکن میں تو جاؤں گا. میں نے دیکھا ہے وہ گھر بڑا سخی در ہے, وہ گھر بڑا سخاوت والا گھر ہے. وہاں جو ہے غیروں کو بھی دل سے لگایا جاتا ہے, اپنوں کو بھی سر پر بٹھایا جاتا ہے. میں جاؤں گا. کیا ہوا اگر حضرت عبداللہ کے ساتھ میں میری بیٹی کا نکاح نہیں ہوگا تو؟ لیکن جب بروز حشر میں جب عبداللہ کا رشتہ لانے والوں کی لسٹ کھولی جائے گی تو اس وہب کا بھی نام آ جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت وہب بن عبد مناف حضرت عبد المطلب کے دروازے پر پہنچے ہیں. وہ دروازے پر پہنچنے کے بعد میں دروازہ کھٹکھٹایا ہے. حضرت عبد المطلب باہر نکل کر کے آئے ہیں. حضرت وہب قدموں پر پڑے ہیں اور رونے لگے ہیں اور کہا ہے اے حضرت عبد المطلب میں آپ سے کچھ مانگنا چاہتا ہوں, میں آپ سے جو ہے نا کچھ لینا چاہتا ہوں. حضرت عبد المطلب کہتے ہیں اے وہب آپ جو ہے قدموں میں نہ پڑیے بلکہ آپ اٹھیے. ہم جو ہے سینے سے لگا کر کے دیا کرتے ہیں, ہم پیروں پر گرا کر کے نہیں دیا کرتے ہیں بلکہ سینے سے لگا کر کے دیا کرتے ہیں. بتاؤ تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے, بتاؤ تمہیں کس چیز کی حاجت ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت وہب بن عبد مناف کہتے ہیں مجھے درہم و دینار کی ضرورت نہیں ہے, مجھے روپیہ اور پیسے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت عبد المطلب کہتے ہیں تو بتاؤ کہ کس چیز کی ضرورت ہے. حضرت وہب کہتے ہیں کہ میری بیٹی ہے جو جوان ہے, میری بیٹی ہے جو پارسا ہے, میری بیٹی ہے جو نیک ہے. میں چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کا نکاح آپ کے بیٹے حضرت عبداللہ کے ساتھ میں کر دیا جائے. کہہ دیں ذرا سبحان اللہ. حضرت عبد المطلب کہتے ہیں بتاؤ تمہاری بیٹی کا نام کیا ہے؟ حضرت وہب کہتے ہیں میری بیٹی کا نام آمینہ ہے. سبحان اللہ. اتنا سنا حضرت عبد المطلب کہتے ہیں وہب اچھا ہوا تم آ گئے, ورنہ چند روز کے بعد میں خود اپنے بیٹے کا
का रिश्ता तुम्हारी बेटी के लिए लेकर के आता, सुभान अल्लाह, मैं खुद रिश्ता लेकर के आता तुम्हारे घर पे। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत वहाब ने कहा तो बताएं कौन से दिन निकाह रखा जाए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं आज से 3 दिन के बाद में तुम्हारे यहाँ हम जो है बारात लेकर के आ जाएंगे और निकाह हो जाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत वहाब डरते डरते कहते हैं ये तो बताओ ए अब्दुल मुत्तलिब, तुम्हारी तो पहचान बहुत है, तुम्हारा तो कबीला बहुत बड़ा है, तुम्हारी तो शनाख्त बहुत है, ये तो बताओ तुम बारात में कितने लोग लेकर के आओगे, ये तो बताओ तुम बारात में कितने आदमी लेकर के आओगे। अल्लाहु अकबर कबीरा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब मुस्कुराए हैं और मुस्कुराने के बाद में कहा है वहाब तुम्हें ज़बान दे दी है, अब तुम्हारा दिल तोड़ा नहीं जाएगा बल्कि तुम्हारा दिल जोड़ा जाएगा। वहाब तुम्हारे यहाँ 3 दिन के बाद में सिर्फ 11 लोग आएंगे, निकाह करेंगे, वापस अपने घर आ जाएंगे। सुभान। अगर आज का कोई होता कह देता 500